باب بعث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال بعث كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلقا كل واحد منهما إلى عمله قال وكان كل واحد منهما إذا صار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه فصار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه قال لا أنزل حتى يقتل قال إنما جيء به لذلك فانزل قال ما أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، دونوں کو عامل بنا کر بھیجا۔ یمن کے دو حصے تھے، ایک ایک حصے پر گورنر بنایا، ہر ایک کو ایک صوبے پر گورنر بنا کر بھیجا۔ مخلاف کہتے ہیں، سمجھ گئے نہیں، صوبے کو بھی اور مطلب ہے کہ علاقے کو بھی۔ یمن کے دو حصے تھے، آج بھی عدن کا حصہ الگ مانا جاتا ہے اور دوسرا حصہ الگ مانا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا تھا دیکھنا آسانی کرنا، لوگوں پر سختی نہ کرنا اور خوشخبریاں سنانا، بدکانا نہیں۔ مطلب یہ کہ نئے اسلام والے ہیں اس لیے ان کے ساتھ تالیف قلب کا معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ ان دونوں صحابہ میں سے ہر ایک اپنے عمل کی طرف گیا، جہاں کام کرنا تھا گورنری کا وہاں ہر ایک گئے، اور ان میں سے ہر ایک جب سفر کرتا تھا اپنی زمین میں اور قریب ہوتا تھا اپنے ساتھی کے تو احدث بہ عہدن، صحبت کا عہد جو ہے وہ تازہ کرتا تھا۔ مطلب کام کرتے ہوئے اپنی زمین کے اخیر میں گئے اور دوسری کی زمین قریب ہوئی تو مل لیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر لیتے تھے۔ یہ مطلب ہے احدث بہ عہدن کا۔ فرماتے ہیں کہ سلام کیا ایک نے دوسرے کو۔ حضرت معاذ اپنی زمین میں اپنے ساتھی ابو موسیٰ کے قریب گئے، خچر پر سفر کر رہے تھے حضرت معاذ، یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں کیا دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے ان کی طرف اکٹھے ہیں، بہت سے لوگ اکٹھے ہیں، اور ایک شخص ایسا بھی ہے ابو موسیٰ اشعری کے پاس کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے بندھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے نہیں، مجرم ہے۔ حضرت معاذ نے کہا کہ اے عبداللہ ابن قیس، یہ ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، یہ کیا ہے، یہ سمجھ گئے نہیں، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟
ہاتھ اس کے کیوں بدھے ہوئے ہیں گردن سے؟ انہوں نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، سمجھ گئے نہیں؟ اور مرتد کی سزا جو ہے قتل ہے۔ حضرت معاذ نے کہا کہ پھر میں خچر سے اتروں گا نہیں، ملاقات تو کرنی تھی تم سے، جب تک کہ یہ قتل نہ کیا جائے، مرتد ہے، اس کو پہلے قتل کرو پھر اس کے بعد میں اتروں گا خچر سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ یہ لایا گیا ہے اسی کام کے لیے، قتل ہی کے لیے تو لایا گیا ہے، لہذا آپ اتریے۔ انہوں نے کہا نہ، میں اتروں گا نہیں جب تک کہ قتل اس کا نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حکم دیا اور وہ قتل کیا گیا۔ پھر حضرت معاذ جو ہے خچر سے اترے، اور اس کے بعد حضرت معاذ نے عبداللہ ابن قیس سے یعنی ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اچھا بتاؤ قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ سمجھ گئے نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے کی عظمت ہے، سمجھ گئے نہیں؟ عوام تو پڑھتے ہیں، مولوی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا تفوق، تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں، یہاں پڑھ لیا، پھر آگے چل کر کے فرصت ملی پھر پڑھ لیا، سمجھ گئے؟ تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں میں۔ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح پڑھتے ہو اے معاذ؟ انہوں نے کہا بھائی میرا معاملہ تو یہ ہے کہ شروع رات میں سو جاتا ہوں اور اخیر رات میں اٹھ کر کے جب سمجھ گئے نہیں نیند کا ایک حصہ پورا کر لیتا ہوں تو اٹھتا ہوں اور پھر قرآن پڑھتا ہوں جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے، بس ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں اخیر رات کے اندر، اور میں اپنی نیند کو ثواب سمجھتا ہوں جیسا کہ قیام کو ثواب سمجھتا ہوں۔ آدمی سوئے گا نہیں تو صحت کیسے رہے گی؟ اس لیے اگر اس میں نیت عبادت کی کر لی تو وہ بھی گویا کہ سمجھ گئے۔ اگر تہجد گزار ہے آدمی اور سوتے وقت نیت کر لی کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا اور اٹھ نہ سکا تو ثواب ملے گا۔ چلو۔ وبه قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا، ابھی ذکر آ چکا ہے ان کا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کچھ شرابیں بنائی جاتی ہیں یمن میں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا بتع اور مزر۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابھی بردہ سے پوچھا، سمجھئے نہیں، کہ بتع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شہد سے شراب بناتے ہیں۔ مزر انہوں نے کہا جو سے شراب بناتے ہیں، یہ شرابیں وہاں چلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ جس شراب کے پینے سے نشہ ہو حرام ہے، چاہے وہ بتع ہو یا مزر ہو۔ چلو۔ رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة
وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقالا يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطابعا فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع فقال كل مسكر حرام. تطابع کا مطلب یہ ہے کہ مل جل کر بات رہنا، فیصلے آپس میں موافقت سے کرنا تم دونوں، یہ نہیں کہ ایک کا فیصلہ کچھ ہے دوسرے کا کچھ اور ہے تو لوگوں میں اختلاف ہوگا. چلو. فانطلقا فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا قال أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وضرب فسطاط فجعلا يتزابران فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق فقال ما هذا فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. اس روایت میں صاف کر دیا کہ یہ یہودی تھا، مسلمان ہوا پھر مرتد ہوا، اس لیے اس کے ساتھ معاملہ سختی کا کیا جا رہا ہے اور بعد میں قتل بھی کیا گیا جیسا کہ ابھی روایت پڑھ چکے ہیں. چلو. فقال معاذ لا ضربن عنقه تابعه العقدي ووهب عن شعبة وقال وكيع والنضر وابو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة. وبه قال حدثني عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائد قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيق بالأبطح فقال أحدثت يا عبد الله بن قيس قلت نعم يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت لبيك إهلال كإهلالك قال فهل سقت معك هديا قلت لم أسق قال فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حلا ففعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کی طرف بھیجا، میری قوم کی زمین میں بھیجا. یمن کے رہنے والے تھے یہ قبیلہ اشہر کے، وہ یمن ہی کا قبیلہ ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے مقام ابتہ میں، وہاں اترے ہوئے تھے. یہ مکے کے اندر جگہ ہے بطحہ اور ابتہ جو اسی سے لیا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن قیس کیا تم نے حج کر لیا ہے یا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی معاملہ ہے، حج کا ارادہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم نے احرام میں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرا احرام ایسا ہے جیسے حضور کا احرام، جو حضور جس طریقے پر حج کریں گے اسی طریقے پر میرا بھی حج ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہدی کا جانور تم نے حقایا ہے، ویسے ہی آئے ہو یا ہدی کا جانور لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہدی کا جانور لے کر میں نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا مروے کی سعی کرو. سمجھ گئے؟ نہیں عمرہ کر لو اور عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دو. چنانچہ ہندوستان وغیرہ کے لوگ اکثر تمتع کرتے ہیں، سمجھ گئے نہیں، پہلے جا کر کے عمرہ کر لیتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، جانور تو ان کے ساتھ ہوتا نہیں.
اور پھر اس کے بعد 8ویں تاریخ کو حج کا احرام باندھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے یہی فرمایا کہ طواف بیت اللہ کا کرو اور صفا مروے کی سعی کرو اور پھر احرام کھول دو، جیسا کہ ابھی بتا رہا تھا میں۔ فرماتے میں نے ایسا کیا۔ اس موقع پر بنی قیس کی عورتوں میں سے ایک عورت نے میرے بالوں میں کنگھا بھی کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کیا محرمات میں سے تھیں، ان کے خاندان سے تعلق اس کا تھا، یہ گویا کہ اجنبیہ نہیں تھی۔ اور ہم ہمیشہ یہی کرتے رہے حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے تک، کہ جانور نہیں لائے، عمرہ کیا، احرام کھول دیا اور 8ویں تاریخ کو پھر احرام باندھا۔ اس میں جو ہے آسانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وبه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال عبد الله: طوعت طاعت وطاعت لغة، طعت وطعت وطعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے اس وقت فرمایا جب ان کو یمن بھیجا، سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، حجۃ الوداع سے پہلے، کہ وہاں جا کر قرآن سکھائیں گے، احکامات سکھائیں گے اور صدقات وغیرہ وصول کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جا رہے ہو ایک ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے، عیسائی زیادہ ہیں وہاں، لہذا جب جاؤ تو پہلے تو دعوت دینی توحید کی اور رسالت کی۔ سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ لوگ جو ہے توحید اور رسالت، میری رسالت کا اقرار کریں۔ اگر اس کو مان لیں تو بتاؤ کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں دن و رات میں۔ سمجھ گئے نہیں؟ اب نماز کا معاملہ آئے گا۔ اور اگر اس کو بھی مان لیں تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر نصاب کے برابر گویا کہ مال ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، مالداروں سے لیا جائے گا اور فقراء پر تقسیم کیا جائے گا۔ سمجھ گئے نہیں؟ تاکہ مال ایک جگہ نہ رہے، تقسیم ہوتا رہے۔ اگر اس کو بھی مان لیں تو اپنے آپ کو بچانا ان کے اچھے اموال سے۔ ایسا نہ کرنا کہ جو اچھا مال ہے وہ زکوٰۃ میں تم لیتے رہو۔ سمجھئے جانور، جیسے جانور ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، درمیانی قسم کا مال لو، نہ گھٹیا لو اور نہ عمدہ لو۔ اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا۔ اگر تم ظلم کرو گے اور مظلوم گویا کہ بد دعا کرے گا تو اللہ اور اس دعا کرنے والے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا، پکڑے جاؤ گے ظالم ہو کر۔ اس لیے اچھا مال نہ لینا، اوسط مال لینا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
توات، طاعت، اطاعت سب ایک لغت ہے، ایک معنی میں ہے، خوشی سے دینا. اور تے تو اور تو اور عطا تو یہ بھی گویا کہ ایک معنی میں ہے کہ میں نے اطاعت کی. چلو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن آئے، جیسا کہ بار بار ذکر آ رہا ہے، تو صبح کی نماز پڑھائی. امام بھی تھے اور گورنر بھی تھے. یہ آیت آئی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا کہ ان کی دوستی اللہ ہی سے تھی. تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ ابراہیم کے ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی. سمجھئے نہیں، حضرت ابراہیم کی کو اللہ نے خلیل بنایا، ان کی ماں سنیں گی کتنا خوش ہوں گی. اب یہ شخص یا تو نماز میں تھا اور ناواقف تھا کہ اس طرح کی بات کرنے سے نماز باطل ہوگی، یا الگ تھا، اس نے گویا کہ یہ کہا. باب چل پڑھو گیا. باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. وبه قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت في من عقب معه قال فغنمت عواق ذوات عدد. حضرت علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید کو آپ نے حجۃ الوداع سے پہلے یمن بھیجا. فرماتے ہیں کہ براء بن عازب کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے ساتھ یمن بھیجا، اور اس کے بعد خالد بن ولید کی جگہ پر حضرت علی کو بھیجا. اور فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ خالد کے ساتھیوں کو یہ کہہ دو کہ جو لوٹنا چاہیں تمہارے ساتھ وہ لوٹ سکتے ہیں، اور جو مدینہ آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اور مدینہ آنا چاہیں. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ دوبارہ گویا کہ لوٹ کر کے گئے، حضرت علی کے ساتھ گئے. سمجھے، چنانچہ بہت سے موقع پر جہاد وغیرہ ہوا تو بہت سے اوقیے غنیمت کے طور پر مجھے حاصل ہوئے. ایک اوقیہ سمجھ گئے کہ نہیں، 40 کیا کہتے ہیں 40 درہم کا ہوتا ہے. سمجھ گئے نہیں، بہت سارا مال ملا مجھے. تو تعقیب کے معنی آتے ہیں واپس ہونا، کہ جو خالد بن ولید کے ساتھ گئے ہوئے تھے پھر واپس بھی جا سکتے ہیں.
چل بھائی. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم فقال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خالد کی طرف بھیجا. ابھی پڑھ چکے کہ خالد ابن ولید پہلے گورنر تھے اور بعد میں حضرت علی، اور اس لیے بھیجا کہ خمس پر قبضہ کریں. سمجھ گئے نہیں؟ ہر غنیمت کے اندر خمس جو ہے ادا کیا جاتا ہے للہ ولی رسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی خمس جو ہے لائیں حضرت علی. حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی سے ناراض تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے غسل کیا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک باندی کو خمس سے ایک باندی لے کر اس کے ساتھ جمع کیا اور جناب والا اس کے بعد غسل کیا. تو میں ناراض تھا کہ خمس کا سمجھ گئے نہیں کہ ان کو حق کیا ہے لینے کا. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے، پھر آپ تقسیم فرمائیں گے. یا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ناراض اس لیے تھا کہ ابھی استبرا ہوا نہیں اور باندی سے جمع کیا انہوں نے. فرماتے ہیں کہ فقلت لخالد، اچھا میں نے خالد سے کہا کیا تم دیکھتے نہیں اس کو؟ یعنی حضرت علی نے ایسا کیا ہے کہ ایک باندی خمس سے لے کر کے اس کے ساتھ جمع کیا اور غسل کیا. فلما قدمنا، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے تو میں نے یہ بات ذکر کی کہ ایسا ایسا حضرت علی نے کیا ہے. فرمایا بریدہ کیا تو علی سے ناراض ہے، بغض رکھتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہا ناراض نہ رہو، خمس میں ان کا حصہ اس سے زیادہ ہے، ایک باندی سے زیادہ ان کو حصہ ملے گا، اس لیے ان کا عمل جو ہے یہ خلاف نہیں ہے شریعت کے.